اکثر لوگوں سے ایک بات سنی ہے کہ جنات، بھوت، آتما یا گھوسٹ، چاہے آپ کسی کو بھی ماننے والے کیوں نہ ہوں، یہ سب ہمیشہ برے نہیں ہوتے۔ ان کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے، اپنی جگہیں ہوتی ہیں، اپنی حدود ہوتی ہیں۔ ایسی جگہوں کو ہم آسیب زدہ یا ہانٹڈ پلیس کہتے ہیں، پر وہ کبھی بھی اپنی حدود سے باہر نہیں جاتے۔ لیکن اگر کوئی انسان غلطی سے ان کی حدود میں چلا جائے تو پہلے وہ اس انسان کو اس حد سے باہر نکل جانے کے لیے ان کو خبردار کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ بالکل اچھا نہیں لگتا کہ کوئی انسان ان کی جگہ پر آئے، اور کچھ جو برے اثرات ہوتے ہیں وہ انسان کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، ان کو پوزیس کر لیتے ہیں، ان پر حاوی ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی حد سے باہر جانا چاہتے ہیں، اور اسی لیے ایسے اثرات انسان کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں۔ آج کی کہانی بھی ایک ایسی جگہ کے بارے میں ہے جس کے پاس سے ہم میں سے اکثر لوگ گزرے ہوں گے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، جو ہمیں الطاف صاحب نے کراچی سے بھیجی ہے، جو ان کے دادا کے ساتھ پیش آیا ایک سچا واقعہ ہے۔ تو آگے کا واقعہ ہم الطاف صاحب کی ہی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم احسن بھائی، یہ واقعہ آج سے تقریباً 40 سے 50 سال پہلے کا ہے، جب میرے دادا کراچی سپر ہائی وے پر موجود ایک مشہور فیکٹری میں جاب کیا کرتے تھے، اور اس وقت ان کی رہائش نارتھ کراچی میں تھی۔ ان کو صبح 8 بجے کمپنی کی گاڑی ان کے علاقے سے پک کرتی تھی، اور شام 6 بجے تک وہ واپس کمپنی کی گاڑی میں ہی گھر آ جاتے تھے۔ ایک بار واپسی پر کسی وجہ سے ان کی کمپنی کی گاڑی ان کو فیکٹری میں ہی چھوڑ کر چلی گئی، جبکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ سردیوں کے دن تھے۔ جب وہ فیکٹری سے گھر جانے کے لیے باہر آئے تو انہیں پتا چلا کہ گاڑی تو نکل گئی ہے، تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ تبھی ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے پاس میں موجود گارڈ نے ان سے کہا کہ آپ میری بائک لے جائیں، میری تو نائٹ شفٹ ہے آج، آپ کل صبح میں مجھے بائک واپس کر دیجیے گا۔ تو دادا نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور بائک پر ہی گھر کے لیے نکل گئے۔ جب وہ بائک لے کر ہائی وے پر 10 سے 12 کلومیٹر آگے گئے تو انہیں کافی سردی لگنے لگی، اور ساتھ ہی ساتھ بیڑی کی طلب ہونے لگی۔ اب تک اندھیرا ہو چکا تھا، اور اس وقت ہائی وے پر آج کی طرح زیادہ رش اور روشنی بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ہائی وے سے ہٹ کر اندر ہی اندر کے علاقوں سے ہوتا ہوا گھر چلا جاتا ہوں۔ رستے میں کوئی ڈھابا آئے گا تو وہاں سے بیڑی بھی لے لوں گا، اور ہائی وے پر چلتی ہوئی ہوا سے بھی بچ جاؤں گا۔ تو یہ سوچ کر انہوں نے اپنی بائک اندر کی طرف موڑ لی۔ بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ ہائی وے سے نارتھ کراچی جانے کا بیچ میں ایک شارٹ کٹ بھی ہے، جو اب کافی اچھا بن گیا ہے، پر اس زمانے میں وہ کچا اور جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ آبادی بہت دور دور ہوا کرتی تھی۔ خیر، میں واقعے کی طرف آتا ہوں۔ جب وہ اس کچے رستے پر تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر اندر پہنچے تو اچانک ان کی بائک وہاں اندھیرے سنسان رستے پر بند ہو گئی۔ وہ بائک کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگے، پر بائک اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی، اور جب بائک اسٹارٹ نہیں ہوئی تو وہ بائک سے اتر کر چاند کی روشنی میں اس کو چیک کرنے لگے کہ بائک میں کیا پرابلم ہو گئی ہے۔ تبھی جب وہ بائک کو چیک کر رہے تھے کہ اچانک ان کو ان سے کچھ فاصلے پر ایک ادھیڑ عمر کی عورت کھڑی دکھائی دی۔
جس نے عام سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور اس عورت نے ہاتھوں میں سفید رنگ کی بہت ساری چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں۔ وہ عورت چلتی ہوئی میرے دادا کے پاس آئی اور ان سے کہنے لگی، میری بیٹی بیمار ہے، مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر چھوڑ دو۔ تو میرے دادا نے اس سے کہا کہ ابھی ابھی میری بائک بند ہو گئی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس میں کیا مسئلہ ہو گیا ہے، اس لیے مجھے معاف کر دیجئے کہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ابھی وہ یہ بات اس سے کر ہی رہے تھے کہ تبھی انہوں نے بائک کو کک ماری۔ وہ بائک ایک کک میں ہی سٹارٹ ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ بھی حیران ہو گئے کہ میں اتنی دیر سے بائک سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جب تو بائک سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور اب یہ ایک ہی کک میں سٹارٹ ہو گئی ہے۔ دادا کو اس وقت بہت شرمندگی محسوس ہونے لگی کہ یہ عورت میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی، کہ میں نے اسے جھوٹ کہا تھا کہ بائک سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے فوراً ہی اس عورت کو بائک پر بیٹھنے کے لیے کہہ دیا۔ جب وہ عورت بائک پر بیٹھ گئی تو انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ تو اس عورت نے جواب میں کہا، بس اسی رستے پر تھوڑی ہی دور ہے، میں جہاں روکنے کو کہوں گی آپ مجھے وہاں چھوڑ دیجیے گا۔ دادا کو پتہ نہیں یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا اور تھوڑا تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا، اور وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ جب اس کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے تو وہ اتنی رات میں اس سنسان رستے پر اکیلے کھڑے کیا کر رہی ہے۔ خیر انہوں نے بائک آگے بڑھا دی۔ اس کچے رستے پر آس پاس کچھ نہیں تھا، نہ کوئی گاڑی اور نہ ہی کوئی انسان۔ ان کو بائک اچھی طرح چلانی تو آتی تھی، پر وہ عورت ان کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے وہ بائک کو سلو سلو چلا رہے تھے۔ کچھ تھوڑی دور آگے جا کر انہوں نے دیکھا کہ اس رستے کی سائڈ پر ایک عورت کھڑی ہے اور اشارے سے بائک کو روکنے کا کہہ رہی ہے۔ وہ گاڑی کو روکنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ پہلے ہی ایک عورت پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، پر بائک جیسے جیسے اس عورت کے پاس جا رہی تھی، بائک کی سپیڈ خود سے ہی سلو ہونے لگی تھی، یہاں تک کہ بائک بالکل سلو ہو گئی۔ اس وقت دادا کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا بائک پر کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے۔ اس عورت کے بالکل پاس پہنچ کے بائک بند ہو گئی۔ وہ عورت بھی عام سے کپڑوں میں تھی، ویسے ہی سفید چوڑیاں اس کے ہاتھوں میں تھیں۔ بائک رکتے ہی اس عورت نے کہا، میری بیٹی بیمار ہے، مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر چھوڑ دو نا۔ جب انہوں نے اس عورت کے منہ سے بھی وہی بات سنی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس عورت نے بھی بالکل وہی بات کی تھی جو کچھ دیر پہلے پیچھے بیٹھی عورت نے ان سے کہی تھی۔ تو پھر دادا نے اس گہرے اندھیرے میں غور سے اس عورت کو دیکھا تو وہ وہی عورت تھی جسے انہوں نے کچھ دیر پہلے لفٹ دی تھی۔ یہ دیکھتے ہی انہوں نے جھٹ سے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا، پر پیچھے بائک پر تو کوئی نہیں تھا۔ جو عورت کچھ دیر پہلے پیچھے ان کی بائک پر بیٹھی ہوئی تھی وہ اب وہاں نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر ان کے ہاتھ پیر کانپنے لگے، ان کا گلا سوکھ گیا اور گلے سے آواز نکلنا بند ہو گئی۔ اب اس سامنے کھڑی عورت سے کچھ بات کرنے کی یا کچھ پوچھنے کی ان کی بالکل بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ کوئی آسیبی جگہ ہے اور یہ عورت انسان نہیں ہے۔ تو پھر اس عورت نے دوبارہ ان سے کہا، میری بیٹی بیمار ہے، مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر چھوڑ دو۔ پر دادا تو بری طرح سے ڈر چکے تھے اور وہ اس عورت کی بات کو انسنا کر کے بائک کو کک پر کک مارے جا رہے تھے، پر بائک پھر سے سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تبھی وہ عورت آگے بڑھی اور دادا کے پیچھے بائک پر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ عورت بائک پر بیٹھی، بائک سٹارٹ ہو گئی اور پھر خود سے ہی چلنے لگی۔
دادا جان چکے تھے کہ وہ بائک کو چلا نہیں رہے بلکہ وہ خود سے ہی چل رہی ہے۔ وہ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ سردی اور ڈر کی وجہ سے ان کے دانت بج رہے تھے۔ پورا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور اس وقت ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں ان کو ہارٹ اٹیک ہی نہ آ جائے۔ تھوڑا ہی دور جانے کے بعد انہوں نے پھر سے وہی بھیانک منظر دیکھا۔ اس کو دیکھ کر ان کے جسم کا خون جم گیا تھا۔ دھڑکن آپے سے باہر ہو چکی تھی۔ جسم میں بجلی دوڑ گئی تھی۔ جب ان کو وہاں دوبارہ روڈ کی سائڈ پر ایک عورت کھڑی ہوئی دکھائی دی جو بائک روکنے کے لیے اشارہ کر رہی تھی۔ وہی سفید چوڑیوں سے بھرے ہاتھ۔ دادا کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ اس وقت عجیب حالت میں تھے۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی اب ان میں ذرہ برابر بھی ہمت نہیں تھی۔ تو انہوں نے بائک میں لگے ہوئے شیشے میں پیچھے کی طرف دیکھا تو پیچھے اب کوئی نہیں تھا۔ وہ کوئی موت کا چکر تھا جس میں دادا اس وقت پھنس چکے تھے۔ بار بار وہ اسی جگہ پر آ رہے تھے اور بار بار ان کو وہاں وہ عورت کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ پھر ان کی بائک دوبارہ اس عورت کے پاس جا کر بند ہو گئی۔ جیسے ہی بائک بند ہوئی تو اس عورت نے ان سے بہت غصے میں کہا، کیا تجھے ایک دفعہ کی بات سمجھ نہیں آتی؟ میری بیٹی بیمار ہے، مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر چھوڑ دو ورنہ میں تجھے مار دوں گی۔ اور ایسا کہتے ہی وہ عورت بائک کی طرف آئی اور پیچھے بیٹھنے لگی۔ دادا ڈر کے مارے بائک سے اترنے کی کوشش کرنے لگے۔ تبھی بائک ڈس بیلنس ہو کر زمین پر گر گئی اور دادا بھی لڑکھڑا کر نیچے گر گئے۔ وہ عورت غصے بھری نظروں سے دادا کو گھورنے لگی۔ دادا اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے پر ان کے ہاتھ پیر ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تو انہوں نے اپنے ہاتھ جوڑ کر اس عورت سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ عورت اب بھی غصے سے دادا کو گھورے جا رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں لال ہو چکی تھیں اور ان سے خون بہنے لگا تھا۔ تبھی دادا کے دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت کے ماتھے پر سے بھی خون بہنے لگا۔ اس وقت اس عورت کے سر سے خون اس طرح بہہ رہا تھا جیسے اس پر خون کی بارش ہو رہی ہو۔ اس کے پورے کپڑے خون میں بھیگ چکے تھے۔ دادا نے اپنی پوری ہمت اکٹھی کی اور لڑکھڑاتے ہوئے وہاں سے ہائی وے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ دادا جان چکے تھے کہ اگر وہ کچھ دیر وہاں اور رکے تو وہ عورت ان کو مار دے گی یا پھر ڈر سے ہی ان کی جان نکل جائے گی۔ وہ جب تک بھاگتے رہے جب تک وہ مین ہائی وے پر نہیں پہنچ گئے۔ اس دوران انہوں نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ہائی وے پر پہنچ کر کسی طرح انہوں نے ایک گاڑی کو روکا اور اس کے ساتھ اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچ کر ان کو بہت تیز بخار چڑھ چکا تھا۔ دادی اور باقی گھر والے ان کو اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گئے اور جب انہوں نے ان کی اس حالت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے بارے میں بتایا کہ کیسے وہ عورت بار بار ان کو اس رستے پر نظر آ رہی تھی اور کس طرح سے اس عورت کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ دادا کی بات سنتے ہی گھر والے ان کو مسجد لے گئے۔ مسجد کے امام صاحب نے دادا پر دم کیا اور انہوں نے کہا کہ آج کی رات اس کا بہت خیال رکھیں، بلکہ میری مانیں تو آج کی رات مسجد میں ہی گزاریں۔ تو دادا اس رات مسجد میں ہی رکے تھے۔ دوسرے دن گھر والے اور دادا کے کچھ دوست بائک کو ڈھونڈنے نکل گئے جہاں دادا کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو ان کی بائک وہیں رستے کے سائیڈ میں کھڑی ہوئی تھی۔ جس کسی نے بھی ان کی بائک رستے سے اٹھا کر سائیڈ پر کھڑی کی ہوگی اسے لگا ہوگا کہ رات میں یہاں کوئی حادثہ ہوا ہوگا اور پولیس کی جھنجٹ بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے کوئی وہاں سے بائک کو لے کر نہیں گیا ہوگا۔ تو پھر وہ لوگ اسی رستے پر بائک کو ساتھ لے کر
आगे चले गए, जहाँ थोड़ी बहुत आबादी थी और चंद कच्चे मकान बने हुए थे। जब उन लोगों ने वहाँ के लोगों से उस रास्ते के बारे में मालूम किया और रात में दादा के साथ वहाँ क्या हुआ था वो बताया, तो उन लोगों में से एक बूढ़े शख्स ने उनको बताया कि कुछ सालों पहले वो औरत यहीं रहा करती थी। एक दिन जब उसकी बेटी बहुत बीमार थी तो वो हाईवे पर थोड़ा आगे एक डॉक्टर से दवाई लेने चली गई। जब वो वहाँ से वापस आ रही थी तभी उस रास्ते पर एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो गई। वो हादसा बहुत खौफनाक था और उस हादसे में उसका सर कुचल गया था। जिस रास्ते पर वो औरत आपके जानने वाले को रात में दिखाई दी थी वो वही जगह है जहां वो हादसा हुआ था। इस हादसे के बाद वो औरत रात में अक्सर लोगों को दिखाई देती थी, इसीलिए अब कोई भी मगरिब के बाद उस रास्ते के आसपास से भी नहीं गुजरता। उसके बाद दादा के दोस्तों और घर वालों ने इमाम साहब को उस रास्ते और उस औरत के बारे में बताया, पर पूरी रात मस्जिद और पूरा दिन घर में रुकने के बाद भी दादा की तबीयत में कोई अजीब बात नोटिस नहीं की गई थी, जिसके बाद इमाम साहब और सबको इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि दादा बिल्कुल ठीक हैं। उस औरत ने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, वो बस उन्हें दिखाई दी थी, जिसकी एक हद थी जिसके आगे वो चाहकर भी जा नहीं पा रही थी। इसीलिए वो बार बार दादा को उस रास्ते पर दिखाई दे रही थी। बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ साहब, आपने अपनी दादा की स्टोरी हमारे साथ शेयर की। फ्रेंड्स, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर न्यू हैं तो हमारी मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके पास भी कोई सच्चा वाक़या है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप हमें मेल कर सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमेशा पाकी की हालत में रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले खौफनाक वाक़े के साथ। अस्सलामु अलैकुम।